آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، فیصلہ آباد ڈویژن میں مہاجرین کی 2 نشستوں کے لیے انتخابی دنگل، LA-34 جموں 1 اور LA-42 وادی کشمیر کے لیے پولنگ، دونوں حلقوں کے لیے ووٹنگ کا عمل پرامن طور پر مکمل ہوا۔ فیصلہ آباد ڈویژن کی دونوں سیٹوں پر نون لیگی امیدوار آگے، LA-34 پولنگ اسٹیشن نمبر 53 میں 16 ووٹ ڈالے گئے، ووٹوں کی مجموعی تعداد 157 تھی۔ نون لیگ کے امیدوار ناصر حسین 14 ووٹ لے کر آگے رہے، پیپلز پارٹی کے چودھری عبدالقدیر چوہان 2 ووٹ حاصل کر سکے۔ LA-42 وادی کشمیر روڈ میں پولنگ اسٹیشن نمبر 30 قائم کیا گیا، جہاں 53 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں سے 1 ووٹ مسترد کر دیا گیا۔ یہاں نون لیگی امیدوار سید شوکت علی 25 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے، جماعت اسلامی کے سعید احمد خان 22 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد عاصم شریف 5 ووٹ حاصل کر سکے۔ LA-42 میں ووٹر کی مجموعی تعداد 105 تھی۔ جنگ میں LA-34 جموں 1 کے 20 میں سے 14 پولنگ اسٹیشن کا مکمل رزلٹ آ گیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان نون لیگ ناصر حسین ڈار 1531 ووٹ لے کر آگے، آزاد امیدوار ریاض احمد 1002 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ LA-42 پولنگ اسٹیشن نمبر 32 جنگ سے مسلم لیگ نون کے سید شوکت شاہ 6 ووٹ کے ساتھ آگے، پولنگ اسٹیشن نمبر 2 پر مجموعی طور پر 7 ووٹ کاسٹ ہوئے، پولنگ اسٹیشن نمبر 32 پر 6 مرد اور 1 خاتون نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ٹوبا ٹیکسی میں LA-42 کشمیر ویلی کے کل 9 ووٹوں میں سے صرف 1 ووٹ کاسٹ ہوا۔ LA-34 جموں 1 کے 197 ووٹوں میں سے صرف 93 کاسٹ ہوئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار 51 ووٹ لے کر آگے رہے۔ سارا دن پولنگ پرامن ماحول میں جاری رہی۔ شورکوٹ میں LA-34 جموں 1 میں 6 پولنگ اسٹیشن پر مجموعی 1964 ووٹرز تھے۔ پولنگ اسٹیشن چک نمبر 491 پر آزاد امیدوار ریاض احمد 41 ووٹ لے کر آگے، جماعت اسلامی کے راجہ محمد سہیل 27 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار 7 ووٹ حاصل کر سکے۔ پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ بھوانہ میں آزاد کشمیر الیکشن کے لیے 2 پولنگ اسٹیشنز قائم تھے۔ حلقہ LA-34 جموں 1 کے لیے پولنگ ہوئی، چک 239 اور چک 247 برال میں 402 ووٹرز رجسٹرڈ۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور سول ڈیفنس کی بھاری نفری تعینات۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کا پولنگ اسٹیشن کا دورہ۔ احسان افضل نے پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ فیصلہ آباد میں میڈیا سے گفتگو میں احسان افضل کا کہنا تھا، آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ شفاف طریقے سے مکمل ہوا، دوسرا مرحلہ بھی منصفانہ انداز میں پورا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو شکست کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے۔ فیصلہ آباد ڈویژن میں سب سے زیادہ کشمیری ووٹ بینک جنگ میں نکلا۔ LA-34 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5708 ہے۔ LA-34 جموں 1 کے لیے 20 پولنگ اسٹیشن قائم تھے۔ حلقہ LA-42 میں ووٹرز کی تعداد 118 اور 3 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ، چنیوٹ اور چناب نگر کے بعض پولنگ اسٹیشن پر 1 بھی ووٹ کاسٹ نہ ہوا۔ آفیسر اور پولنگ عملہ ووٹرز کی راہیں تکتا رہا۔ ٹوبا ٹیکسی میں ووٹر کا ٹرن آؤٹ نسبتاً کم رہا۔ پولنگ اسٹیشن پر انتخابی عمل پرامن ماحول بھی جاری رہا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان اپنے اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے خاصے پرجوش دکھائی دیے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے جنگ میں پولنگ، MPA عابدہ بشیر اور سابق MPA راشدہ یعقوب کا پولنگ اسٹیشن کا دورہ، کہا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ جنگ میں کامیابی کے لیے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن متحرک رہی۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری حسنین سپرا کا کشمیر کالونی کیمپ کا دورہ، کارکنوں سے ملاقات کی، انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ ڈی پی او جنگ کا شورکوٹ کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ، ساجد حسین نے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پولیس افسران کو انتخابی عمل کا پرامن، شفاف اور محفوظ انعقاد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد میں ستیانہ روڈ سے ملحقہ فٹ پاتھ تجاوزات مافیا کی زد میں آ گیا۔ سڑک پر ریڑھیوں کی لمبی لمبی قطاریں، راہگیروں کا گزرنا محال ہو گیا۔ عرصہ دراز سے روڈ اور فٹ پاتھ سے تجاوزات ختم نہ کرائی جا سکتی۔ فیصل آباد میں بیوٹیفیکیشن کے کام پریشانیوں کا سبب، امین پور بازار میں سیوریج کا پانی دکانوں میں داخل، تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں پانی کے باعث لاکھوں روپے کی کتابیں خراب ہو گئی۔ باسا کو بار بار شکایات کر چکے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔ فیصل آباد پہاڑی گراؤنڈ سے ملحقہ گرین بیلٹ تباہ حالی کا شکار ہے۔ کہیں گھاس، کہیں فٹ اونچا تو کہیں نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ کھلا نالا بھی حادثات کی دعوت دینے لگا۔ مکین شدید مشکلات میں مبتلا، کہتے ہیں گندگی اور کوڑے کرکٹ نے زندگی اجیرن بنا دی۔ اعلیٰ حکام اور حلقے کے منتخب نمائندے فوری اقدامات اٹھائیں۔ فیصل آباد میں سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ 7 روز کے دوران آلو 7، ادرک 15 اور ٹماٹر 20 روپے کلو سستے ہوئے۔ عربی، سبز مرچ اور شملہ مرچ کے نرخوں میں کمی ریکارڈ۔ بینگن، پیاز، پھول گوبھی، ٹینڈے اور مٹر کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آلو کا سرکاری ریٹ 28 روپے، بازار میں 100 روپے کلو فروخت۔ ادرک 330 روپے مقرر، مارکیٹ میں 400 روپے تک میسر۔ عربی کی سرکاری قیمت 65 روپے، گلی محلوں میں 150 روپے کلو فروخت۔ بینگن 150 روپے مقرر، دکانوں پر 150 روپے کلو دستیاب۔ پیاز 150 روپے، پھول گوبھی 180 روپے اور ٹماٹر 300 روپے کلو فروخت۔ ٹینڈے 150 روپے مقرر، مارکیٹ میں 180 روپے دستیاب۔ سبز مرچ 10 روپے سستی، مارکیٹ میں 180 روپے کلو مل رہی ہے۔ کریلے 200 روپے اور شملہ مرچ 350 روپے تک جا پہنچی۔ مٹر 310 روپے مقرر، مارکیٹ میں 350 روپے کلو بکنے لگا۔ چنوٹ میں 7 روز کے دوران چکن، انڈوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیاز، لہسن چائنا، بینگن، گھیا کدو اور دیسی ٹینڈے مہنگے ہو گئے۔ ٹماٹر، شملہ مرچ کے نرخوں میں کمی دیکھی گئی۔ پیاز 20 روپے بڑھا کر 115 روپے مقرر، مارکیٹ میں 150 روپے کلو فروخت۔ ٹماٹر 15 روپے سستا ہو کر 270 روپے مقرر، مارکیٹ میں 350 روپے میسر۔ لہسن چائنا کا سرکاری ریٹ 350، بازار میں 400 روپے دستیاب۔ ادرک 350، آلو 35، سبز مرچ 105 روپے کلو فروخت۔ بینگن 120 روپے، پھول گوبھی 125 روپے کلو بکنے لگی۔ گھیا کدو 110 روپے اور دیسی ٹینڈے 160 روپے فروخت۔ لیمو 225 روپے، شملہ مرچ 300 روپے کلو تک جا پہنچی۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی بڑھتی قیمتیں نامنظور۔ جماعت اسلامی کی 7 اگست کو ہڑتال کی تیاریوں میں تیزی۔ فیصل آباد میں لوئرز ونگ اور تاجر ونگ کا مشاورتی اجلاس، پرامن احتجاج کے لیے لاہے عمل پر گفتگو۔ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار میاں انوار الحق کہتے ہیں جماعت اسلامی پرامن احتجاج کرے گی۔ فیصل آباد کا کلوتھ بورڈ کا احتجاج سے اعلان نے لا تعلقی۔ صدر سلطان بٹ، چیئرمین ڈاکٹر یوسف، سیکرٹری شیخ فیصل اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ کہا تاجر احتجاج کی کال پر کان نہ دھریں، کاروبار معمول کے مطابق جاری رکھیں۔ تاجروں نے غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کرنے کی اپیل بھی کی۔ کمالیہ انتظامیہ نے چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جلوس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا جلوس کے روٹ کا دورہ، کہا عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ جلوس کے راستوں میں سبیلوں کا بھی خاص اہتمام ہوگا۔
रिफा इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद का पहला ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत, नुमाया पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले 700 से ज्यादा तलबा में इसनाद तकसीम। चेयरमैन रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुदस्सिर अहमद कहते हैं इदारे का मकसद फैसलाबाद वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज मास्टर प्लान, जायका पाकिस्तान के कंट्री हेड, जापानी सफीर का दौरा फैसलाबाद, एमडी बासा साकिब रजा और दिगर ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट झार पर ब्रीफिंग दी। वक्त ने वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की साइट्स का विजिट भी किया। यौम आज़ादी की आमद 14 अगस्त की तैयारियां शुरू। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्योड़ के बाजार सब्ज हलाली परचमों से सज गए। कौमी परचम, बैजिज, टोपियां, झंडियां और दिगर आराइशी सामान